اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام کائنات کی ہر مخلوق خداوند کریم کی عبادت کرتی ہے، اور اس طریقے سے عبادت کرتی ہے کہ ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں، جو قیام میں ہیں وہ ابھی تک قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کرتا ہے، تمام مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، پرند اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو عابد بھی ہے اور خود بھی عبادت بھی کرتا ہے، اور وہ خود بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہوں گی کہ جو عبادت تو کرتا ہے، لیکن جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو۔ اور یہ لفظ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وما ينطق عن الهوى کی پاک زبان نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس کی زبان کی تعریف، جس کے لعاب دہن کی تعریف میرا مشکل کشا فاتح خیبر کرتا ہے، کہ میرے پاس جو بھی کچھ علم ہے یہ اس لعاب دہن کا نتیجہ ہے کہ جو میرے مولا علی نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کیا تھا۔ اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ایک ایسا انسان ہے کہ جو ایک وقت میں عابد بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ النصر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ ہی دیکھیں کہ عبادت کتنی قسمیں ہیں عبادت کی، اور یہاں پہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تمام عبادتیں تو ہیں، یعنی کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کی سطروں کی طرف حرفوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ریاض نصرہ میں جلد نمبر 2 میں سوائق المحرقہ میں کوکب دری میں کہ ان تینوں چیزوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ آپ دیکھیں کعبے پر بھی، قرآن پر بھی، اور علی مشکل کشا کے چہرے پر بھی خدا کا نور برستا ہے۔ اور وہ کیسے؟ اللہ کا نور کعبے پر برسا تو بیت اللہ ہو گیا، قرآن مجید پر اللہ کا نور برسا تو کلام اللہ ہو گیا، اور علی کے چہرے پر خدا کا نور برسا تو وجہ اللہ ہو گیا۔ تو اس مشکل کشا کی عبادت کا کیا کہنا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اب یہاں پر لفظ ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ ثواب میں اور عبادت میں فرق ہے۔ ثواب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں عبادت کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ یتیموں کی پرورش کرنا ثواب ہے، بیمار ہے کوئی اس کی عیادت کو جانا ثواب ہے، بیواؤں کی خبرگیری کرنا ثواب ہے، یتیموں کو پالنا ثواب ہے، کہیں پانی کے لیے نلکا لگا دینا، کولر رکھ دینا، کوئی اور نیکی کا کام کرنا، کوئی ہسپتال بنا دینا ثواب ہے، لیکن عبادت نہیں۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے اٹھا دیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ پیاسے کو پانی پلا دیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ یتیم کی پرورش کی ہے آپ نے، آپ کو ثواب ملے گا، مگر عبادت نہیں ہے۔ مگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
کیا شان ہے میرے مولا علی کی، آپ کی عبادت کا کیا کہنا کہ میرے مولا امام زین العابدین سے جب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ تھک جاتے ہوں گے، آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا بیٹا یہ سامنے طاق میں الماری میں ایک رجسٹر رکھا ہے، وہ اٹھا کر لاؤ۔ اور جب امام محمد باقر علیہ السلام وہ رجسٹر اٹھا کر لائے تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس میں میرے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نمازوں کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کس قدر عبادت گزار تھے، کس قدر عبادت کرتے تھے۔ تو وہ جو کہ خود ایک بلند ترین عابد ہے جس کی سید الساجدین تعریف کر رہے ہوں، زین العابدین تعریف کر رہے ہوں، وہ خود کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا اللہ کا عبادت گزار ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب عائشہ رضی اللہ اپنے گھر میں موجود تھیں، جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اتنے میں تھوڑی دیر میں ہی مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ تینوں بیٹھے ہیں تو جناب عائشہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے بابا کی نظریں بار بار مولا علی کے چہرے پر پڑتی ہیں اور ایک ٹک دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا علی تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس تشریف لے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے کہا بابا میں آپ کے سامنے موجود تھی لیکن آپ نے میرے چہرے پر نظر نہیں ڈالی، آپ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا بیٹی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے، النصر علی وجہ علی عبادت۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے بابا، آپ نے کہا تو یہی ہوگا۔ شام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جناب عائشہ نے آج کے دن کا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طرح علی تشریف لائے تھے اور میرے بابا علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے، اور عبادت کے درجے ہیں۔ تو جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ علی کا چہرہ دیکھنا ایک عبادت ہے تو کچھ لوگ علی کا چہرہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس دنیا میں آئیں گے تو علی موجود نہیں رہیں گے، کیونکہ اس جہان فانی میں کوئی تا قیامت تو زندہ نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ علی تو چہرے پر نور کی چادر ڈال کر ہم سے جدا ہو جائیں گے، پھر وہ لوگ تو محروم ہو جائیں گے، ان کو تو حضرت علی کی زیارت نصیب نہیں ہوگی جو آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد کیسے دیکھیں گے؟ رسول خدا نے فرمایا عائشہ اگر علی مل جائیں تو ان کا چہرہ دیکھ کر عبادت، اور اگر علی نہ ملیں تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، چہرہ دیکھنا عبادت، اور اگر علی نہ ہو تو ذکر علی عبادت۔ جناب ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا زمانہ بھی آ جائے کہ ظالم لوگ ہوں، علی کا ذکر نہ کرنے دیں اور وہ لوگ آپ کی امت کے اس عبادت سے محروم رہ گئے تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی ذکر ہی نہ کرنے دے؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا
اے عائشہ، جن کو علی مل جائے وہ چہرہ دیکھ کر عبادت کر لیں، جن کو علی نہ ملے وہ علی کا ذکر کر کے عبادت کر لیں، اور اگر کوئی علی کا ذکر بھی نہ دے تو سنو کہ حب علی عبادت، تو پھر یہ ہے کہ وہ علی کی محبت اپنے دل میں رکھے اور علی علی کرتا رہے، تو یہ بھی اس کی عبادت ہوگی۔ اب ہم یہاں جانتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کے سطروں کی طرف دیکھنا عبادت، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کے سطروں کو دیکھنا عبادت، تو قرآن پاک سے جب تک ہماری نظر رہے گی ہماری عبادت ہوتی رہے گی، لیکن ہماری نگاہ ہٹی تو عبادت ختم۔ جب تک کعبے کے پردے پر نگاہ رہے گی عبادت ہوتی رہے گی، نگاہ پردے سے ہٹی تو عبادت ختم۔ مگر نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، آپ کسی دکان پر کام کر رہے ہیں، کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، کسی کھیت میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا کام کر رہے ہیں، خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، لیکن علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کی محبت دل میں ہے تو عبادت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ علی کی اس عبادت کے لیے ہمیں کوئی وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم قبر میں چلے جائیں گے تو قیامت تک قبر میں بھی علی علی کرتے رہیں گے۔ ہم کمال قرآن مجید یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پہلے پاک صاف ہوں، وضو کریں، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور پھر آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے بیت اللہ کو دیکھنا ہے، حج کو جانا ہے تو آپ کے پاس کافی سارے پیسے ہونے چاہیے جس سے آپ حج کو جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی شرط ضرور موجود ہے۔ مفت میں عبادت نہیں ہوتی، خرچ تو کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے حرفوں کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وقت کی ضرورت ہے۔ مگر میرے مولا حیدر کرار کی محبت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ وقت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، صرف اور صرف خداوند کریم سے الفت کی ضرورت ہے۔ علی علی کرتے رہیں، خدا کی عبادت ہوتی رہے گی۔ خداوند کریم ہماری اس عبادت کو قبول کرے، کیونکہ کائنات کی ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، جن میں سے 3 بیکار ہیں، چوتھی کارآمد ہے۔ علی کی 4 شکلیں: خدا کی عبادت، علی علی زبان سے کرو عبادت، علی علی قلم سے لکھ کر کرو عبادت، علی کا تصور کرو عبادت، اور اگر علی کا چہرہ دیکھو تو خدا کی عبادت ہے۔ علی علی علی۔ خداوند کریم اپنے اس پیارے کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کرے، بے روزگار کو روزگار عطا کرے، مقروض کے قرض عطا کرے، پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کو قرض عطا کر دے، بیماروں کو صحت عطا کر، جو ماں باپ اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر اور نیک گھر عطا کر، بے گھر کو گھر عطا کر، ایمان کی دولت نصیب کر۔ اے میرے اللہ، تو سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا کے سائے میں رکھنا۔ روز محشر ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، وقت آخر کلمہ شہادت ہماری زبان پر ہو۔
اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔